قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکہ کی بدترین اشتعال انگیزی شروع ہو چکی۔ طیارہ بردار جنگی بحری جہاز چین کے قریب پہنچا دیے گئے۔ غیر ملکی خبرساں اداروں کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں نئی حکومت آنے کے بعد امریکہ چین کشیدگی کم نہ ہو سکی، بلکہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے چین پر مزید دباؤ بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اسی سلسلے میں امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف ایک اور انتہائی اشتعال انگیز قدم اٹھایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اپنے جنگی بحری جہاز چین کے قریب پہنچا دیے ہیں۔ جنوبی چین کی سمندری حدود میں پہنچنے والے 2 امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں پر 100 سے زائد جنگی طیارے بھی موجود ہیں، جبکہ طیارہ بردار جنگی بحری جہازوں کے علاوہ گائیڈڈ میزائل کروز بھی چینی سمندری حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے اپنے حالیہ اقدامات سے کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، جبکہ اس تمام معاملے پر چین کی جانب سے شدید رد عمل دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ خطے میں چین اور اس کے پڑوسی ممالک کے تعلقات خراب کروانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوستو، بحر ہند یا کسی بھی بین الاقوامی زمینی، فضائی یا سمندری راستے کو بند کر دینا بظاہر محالات میں سے ہے، لیکن جب بھی ایسا ہوا ہے ایک خوفناک عالمی جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس وقت امریکہ نے بھی اپنے بحری بیڑے چینی سمندری حدود کے قریب لا کر کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، چین ایک عرصے سے امریکہ اور اس کے یورپی حواریوں کی آنکھوں کا کانٹا ہے۔ ان یورپی حواریوں کے علاوہ اس کا ایک بڑا ایشیائی حواری انڈیا بھی ہے۔ اس لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اگر مستقبل قریب یا بعید میں چین امریکہ یا چین انڈیا جنگ ہو جائے تو چین کو بحر ہند میں آنے سے روکا جائے۔ کوئی چینی بحری جہاز جب چین کی بندرگاہوں مثلاً شنگھائی وغیرہ سے نکل کر آبنائے ملاقہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے راستے میں وہ جزائر بھی آتے ہیں جن کو برطانوی دور میں کالا پانی کہا جاتا تھا اور آج انڈمان اور نکوبار کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ انڈیا اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ چینی بحری ٹریفک کو آبنائے ملاقہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کی مانیٹرنگ کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ آیا اس پر کوئی ایسا مواد تو نہیں لدا ہوا جو جنگ میں کام آ سکتا ہے۔ اس مواد میں خام تیل، دھاتیں اور سلاح جنگ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ نے چین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی نظام کی خلاف ورزی پر چین کو جواب دے اب چین کو جواب دہ بنائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی جے بلنکن نے اپنے چینی ہم منصب یانگ جیچی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی جے بلنکن نے اپنے چینی ہم منصب یانگ جیچی سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس کے دوران انہوں نے یہ واضح کیا کہ واشنگٹن سنگیانگ، تبت اور ہانگ کانگ سمیت انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا اور بین الاقوامی نظام کے غلط استعمال کے لیے چین کو جواب دہ قرار دہ بنائے گا اور بین الاقوامی نظام کے غلط استعمال کے لیے بیجنگ کو جواب دہ قرار دے گا۔ بلنکن نے چین پر میانمار میں فوجی بغاوت کی مذمت کرنے پر بھی دباؤ ڈالا۔ بلنکن نے ٹویٹ کیا، بیجنگ میں اپنے ہم منصب یانگ جائچی کے ساتھ اپنی کال میں نے واضح کر دیا کہ امریکہ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا اور اپنی جمہوری اقدار کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا اور بیجنگ کو بین الاقوامی نظام میں ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ضرور ٹھہرایا جائے گا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کے ایک بیان کے مطابق بلنکن نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہند بحر الکاہل میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کے لیے چین کو جواب دہ بنانے اور مشترکہ اقدار اور مفادات کے دفاع کے لیے امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر چین کے خلاف کارروائی کرے گا۔ امریکہ اور چین کے مابین رشتے کووڈ-19 وبائی بیماری، چین کی ہانگ کانگ کی خود مختاری کو ختم کرنے کی کوششوں اور امریکہ چین تجارتی جنگ کے نتیجے میں گزشتہ سال کے دوران تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے چینی اعلیٰ سفارتکار یانگ نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ سرخ لکیر عبور نہ کریں، جیسے کہ انسانی حقوق، کرونا وائرس، رد عمل، تائیوان، ہانگ کانگ، تبت اور سنگیانگ۔ چین کے بنیادی مفادات کی فکر نہ کریں۔ قومی وقار نیز اس کے
के 1.4 बिलियन अफराद की हसासियत का मसला है। दोस्तों, नए अमरीकी सदर ने एक साथ मशरिक़ वस्ती और एशिया में महाज गर्म करके पूरी दुनिया में हलचल सी मचा रखी है। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका अपनी सुपरमेसी को कायम दायम रखने के लिए हर मुल्क को ये बताना चाह रहा है कि हमारी मर्जी के खिलाफ तुम कोई कदम नहीं उठा सकते। इस वक्त सऊदी अरब का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को आंखें दिखाईं और अमेरिकी इंतज़ामिया से कहा कि मेरे बादशाह बनने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा अमेरिका करने पर राज़ी होता है तो सऊदी अरब भी अमेरिका की ख्वाहिश पर ग्रेटर इसराइल को कबूल करेगा, वगरना अमेरिका और सऊदी अरब के रास्ते जुदा हो सकते हैं। अमेरिका तो फिर अमेरिका है। अमेरिका ने ऐसा पांसा पलटा कि सऊदी अरब को छोड़कर ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और इन अरब ममालिक को छोड़कर ईरान को अपना इत्तेहादी बनाने की खबरें मीडिया पर वायरल करवा दी, जिसको देखते ही मोहम्मद बिन सलमान के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया तो फिर ईरान सऊदी अरब से आगे निकल जाएगा, जो मोहम्मद बिन सलमान को किसी कीमत पर मंजूर नहीं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अरब ममालिक को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हो गया है। अगर पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया और भारत अमेरिका ताकतवर हो जाते हैं तो अरब ममालिक भी खतरे में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखना अरब ममालिक के मफाद में है। इन अरब ममालिक को मालूम होना चाहिए कि इनको अपने पाँव पर खड़ा करने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान ही था। आज ये उठ कर पाकिस्तान को बातें करते हैं। तारीख गवाह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने ही इनकी एयरलाइन बनाई और इनके शहरों को आबाद करने में मरकज़ी किरदार अदा किया। यूएई, सऊदीया और सूडान के बच्चों को तालीम दी और यहाँ से डॉक्टर भी जाते थे और उनके मेडिकल शोबे में काम करते थे। और आज कश्मीर के मामले पर उन्होंने इंडिया के साथ अपने मरासिम ज़्यादा मजबूत कर लिए हैं। ग्वादर के मामले पर भी उन्होंने इंडिया का साथ दिया। जबकि अलहदगी पसंद बलोचों को इंडिया ने पनाह दी तो इसमें अमेरिका की ईमा भी शामिल थी, क्योंकि अमेरिका और इंडिया सी पैक मंसूबे के खिलाफ हैं। दोस्तों, दिफाई तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात से मुतलिक बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अरब ममालिक से मामूल के ताल्लुकात बहाल हो जाने चाहिए और पाकिस्तान ईरान के मामले पर भी गैर जानिबदार रहना चाहता है। बहरहाल ये बात खुशाइंद है कि इमरान खान ने खुद यूएई के फरमारवा से बात की और मामलात बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। लिहाजा आप उम्मीद रखें। मौसम के बदलने के साथ इन अरब ममालिक और पाकिस्तान में बर्फ़ अब पिघलना शुरू हो चुकी है और यकीन करें अब की बार ऐसी बर्फ़ पिघलेगी जिसके पानी में पाकिस्तान और अरब ममालिक भारत को बहा ले जाएंगे। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।